بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی عورتوں کی یہ خاص 3 نشانیاں، یہ عورتیں ضرور جنت میں جائیں گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا زندگی کا سرمایہ ہے اور دنیا کا سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر نیک عورت بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر نیک عورت ماں ہے تو اس کی قدموں والد اور بھائی کے لیے جہنم کی راہ میں حائل ہونے والی مضبوط دیوار ہے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہو اور وہ اپنے والدین اور بھائی بہنوں اور عشرے کے لیے قیمتی سرمایہ بنے اور اسلام کا عطیہ کرے، ہوا بلند مقام کیسے حاصل ہو، تو اس سے اپنی زندگی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ نمبر 2، سچائی والا معاملہ اپنا چاہے۔ سچائی انسان کو بچاتی ہے اور جھوٹ کو تباہ کر دیتی ہے۔ جھوٹ نفاق ڈالتا ہے اور سچائی نیک اور جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو چاہے کہ صبر کرے۔ صبر کرنے والی عورتیں جنتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے گھروں میں کئی دفعہ ہوتے ہیں مگر وہ زبان نہیں ہلاتی تھی، شکوہ نہیں کرتی تھی، قرآن پاک پڑھتی بھی، چکی چلاتی، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ کھانا نہ ملے تو کھا لیا، نہ ملے تو شکریہ کر لیا۔ اگر کھانے کے وقت کوئی فقیر آ گیا تو روٹی اسے دے دی۔ ایک مرتبہ پورا خاندان روزے سے تھا۔ ایک فقیر نے صدا لگائی، مسافروں روٹی دے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ جاؤ بیٹا، یہ روٹی ساحل کو دے کر آ جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا اجازت ہو تو میں اب بھی اپنی روٹی فقیر کو دے دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں روٹیاں لے کر جانے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی روٹی بھائی کو دی اور کہا، بھائی میری روٹی بھی سہیل کو دے آئے۔ جب 3 روٹیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر جانے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی فقیر کو دے کر۔ پھر 4 روٹیاں لے کر جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو بیٹی خادمہ یہ منظر دیکھ رہی۔ انہوں نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی مسافر کو دے کر آؤ، میں آپ سے کیوں نہیں پیچھے رہوں؟ اگر آپ پانی سے افطاری کر سکتے ہیں تو میں بھی پانی سے افطاری کروں گی۔ ایسا سارے خاندان نے پانی سے افطاری کی۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھی۔ 4 کام اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعداری اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ 5واں کام، ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا ہے تو عورت یہ کام کرتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور کے دائیں ہاتھ کے خرچ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگی۔ 6واں کام، روزوں کا اہتمام ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ انسان کو پاک و صاف کر دیتے ہیں، روزے اور شیطان کے وسوسوں سے دور رہتے ہیں اور روزہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ 7واں کام، عزت کی حفاظت ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار پرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں جاتی ہے، بے پردگی آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کے ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت جنتی ہے۔ 8 کام، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر اور اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس طرح مسلمان عورت کی یہ صف ہے کہ وہ اپنی زبان کو بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ مضمون استعمال نہیں کرتی، وہ اپنی زبان کی حد درجہ حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ خدا ایسی عورت کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی دوسری بات یہ تھی کہ عورتوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ آیت اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ
ترجمہ اور مفہوم ہے۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائے کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہوں نے میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین نواب ہے۔ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہے اور مجھے اور تم کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ ناظرین، اسلام تفریق کا قائل نہیں، اسلام نے عورتوں کا حقوق بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ اہل اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے عورتیں کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تبھی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن و حدیث پر درخت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور مسلم خواتین کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت آبرا کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔